لاہور سے ملتان جانے والی ٹرین کے ڈبے میں 40 سالہ نوجوان کے ساتھ 4 نہایت خوبصورت بچے سفر کر رہے تھے، لیکن وہ بچے نہیں، کوئی آفت کی پڑیا تھے۔ ان کی شرارتیں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور باپ تھا کہ جیسے تربیت کا ایک پہلو بھی اس نے نہ سیکھا ہو۔ مجال ہے جو پچھلے 1.5 گھنٹے کے شور شرابے میں اس نے کسی ایک بچے کو بھی ڈانٹ کر بٹھایا ہو اور ٹرین میں سوار دیگر سواریوں کو سکھ کا سانس لینے دیا ہو۔ باپ کے اپنے چہرے پر کوئی خوشی، رونق یا مسکراہٹ نہیں تھی۔ کافی دیر سے یہ منظر دوسرے مسافر دیکھ رہے تھے، لیکن باپ تھا کہ بچوں کو ذرا بھی روک نہیں رہا تھا۔ ڈبے میں موجود ہر مسافر ہی ان بچوں کو غصے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور ان کے باپ کو نہایت شکایت بھرے انداز سے۔ یہاں تک کہ ایک مسافر نے ہمت کی اور بچوں کے باپ کو سخت لہجے میں مخاطب کر کے کہا، کیا یہ تمیز سکھائی ہے بچوں کو؟ سارے مسافروں کو پریشان کر رکھا ہے اور آپ ہو کہ کوئی منع ہی نہیں کر رہے۔ عجیب باپ ہو، بچوں کو سنبھالنا اور تربیت کرنا بھی سیکھ لو بھائی۔ پھر دیکھا دیکھی دیگر مسافر بھی ان بچوں کے باپ پر اپنے اپنے انداز میں برسنا شروع ہو گئے، اور 1-2 مسافروں نے تو بچوں کو بھی ڈانٹ ٹپٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بچے سہم کر بیٹھ گئے اور ڈبے میں خاموشی سی چھا گئی۔ اتنے میں باپ دکھی لہجے میں بولا، آپ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یقیناً آپ میرے ان بچوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رات کو ان کی ماں فوت ہو گئی ہے۔ ان بچوں کو ابھی ان کی ماں کے مرنے کی خبر نہیں ہوئی۔ میں ان بچوں کو شرارتوں سے اس لیے نہیں روک رہا تھا کہ تھوڑے ہی سفر کے بعد انہوں نے اپنی مری ہوئی ماں کو دیکھ کر نہ جانے کب تک رونا اور چلانا ہے۔ ابھی تھوڑا وقت ہے، ہنس کھیل لینے دیں، بعد میں کیسی ہنسی، کیسے کھیل، کیسی خوشیاں۔ بہرحال آپ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بچوں کو پیار سے خاموش رہنے کا کہنے لگا۔ کہوں تو کس طرح کہوں، مجھے بتا اے آسمان، میں کیا کروں، میں کیا۔ اتنا سننا تھا کہ پورے ڈبے کے مسافروں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو، اور سب مسافر اپنے اپنے رویے پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ وہی بچے جو ابھی سب کو برے لگ رہے تھے، اب وہ سب کی نظروں میں بے حد پیارے بن گئے تھے، اور وہ شرارتیں جن سے سب کو اذیت ہو رہی تھی، اب سب مسافر چاہ رہے تھے کہ یہ بچے وہی شرارتیں دوبارہ کریں، اور باپ جس کو سب مسافر نہایت برا سمجھ رہے تھے، وہ باپ سب سے شفیق اور عظیم سمجھا جانے لگا۔ بچے بھی وہی تھے، باپ بھی وہی تھا، مسافر بھی وہی تھے، اور سفر بھی وہی تھا، لیکن صرف ایک منظر کو 2 مختلف زاویوں سے دیکھنے سے کس قدر تبدیلی رونما ہوئی۔ کسی بھی واقعہ کو ایک ہی اینگل سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے دوسرا اینگل زیادہ واضح تصویر دکھا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ فلاں شخص نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، لہٰذا اس کو سزا دی جائے۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھہریے، پہلے مجھے دوسری طرف معاملہ دیکھنے دیں، ہو سکتا ہے آپ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر آئے ہو۔ گزارش اتنی سی ہے کہ ذرا سی بات کو بنیاد بنا کر رشتوں اور تعلقات کو توڑ دینا کوئی سمجھداری نہیں۔ سمجھداری یہ ہے کہ معاملات کو ہر اینگل سے دیکھ کر درست فیصلہ اور درست مطلب اخذ کیا جائے۔